اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ہمارے چینل وحید اسلامک ٹی وی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ ابوالانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس ہو چکی تھی، لیکن اولاد کی نعمت تاحال انہیں عطا نہ ہوئی تھی۔ انہوں نے رب العزت کی بارگاہ میں استدعا کی، اے رب مجھے نیک صالح لڑکا عطا کر۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی۔ توریت میں اس کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے، اور ابراہیم سے ہاجرہ کے ایک بیٹا ہوا، اور ابراہیم نے اپنے اس بیٹے کا نام جو ہاجرہ سے پیدا ہوا تھا اسماعیل رکھا، اور جب ابراہیم سے ہاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابراہیم 86 برس کا تھا۔ عبرانی میں اسماعیل کا تلفظ شمائل ہے۔ شما کے معنی ہیں سن، اور اللہ کے مترادف ہیں۔ چونکہ اولاد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سن لی گئی تھی، اس لیے آپ کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھیں، اس لیے حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ان پر بہت شاق گزری، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت اصرار کیا کہ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو تاکہ یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، مگر بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ لے آئے جہاں اب کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ انہیں وہاں چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے تو بی بی ہاجرہ نے انہیں روک کر پوچھا کہ ہمیں اس بیاباں میں چھوڑ کر کہاں چل دیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر حضرت بی بی ہاجرہ نے استفسار کیا کہ کیا میرے رب کے حکم سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں جواب دیا۔ تب بی بی ہاجرہ نے انہیں جانے دیا اور فرمایا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایسی جگہ پہنچے کہ دونوں ماں بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو بلند ہاتھ کیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اے میرے رب، میں نے بسائی ہے ایک اولاد اپنی میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب والے گھر کے پاس۔ اے رب، ہمارے تا قائم رکھیں ربط، سو رکھ بعض لوگوں کے دل جھکتے ان کی طرف، اور روزی دے ان کو میووں سے تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ حضرت ہاجرہ چند روز تک مشکیزے کا پانی پیتی رہیں اور کھجوروں پر گزارا کرتی رہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تب وہ بہت پریشان ہوئیں، چونکہ خود بھوکی تھیں اس لیے دودھ بھی نہیں اترتا تھا، اور بچے نے بھوک و پیاس سے رونا شروع کر دیا تھا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر بی بی ہاجرہ نے پانی کی تلاش شروع کر دی۔ قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر واپس وادی میں آ گئیں، پھر دوسری جانب کی پہاڑی مروہ پہ چڑھ گئیں۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ مامتا کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے ہر فرد پر یہ لازم قرار دے دیا گیا کہ وہ حضرت ہاجرہ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں۔ تلاش و جستجو پر مشتمل اس عمل کی قبولیت کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ 7ویں چکر میں بی بی ہاجرہ بچے کے پاس جب واپس آئیں تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ چشمہ آج بھی موجود ہے۔ لوگ اس چشمے کو آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں، اور ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چشمے کا پانی اسی طرح جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضرت ہاجرہ نے رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے بچے کو پانی پلایا اور اپنی بھی پیاس بجھائی۔ اس وقت اللہ کا ایک فرستادہ فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا، خوف اور غم نہ کر، اللہ تعالیٰ تجھ کو اور بچے کو ضائع نہ کرے گا۔ یہ مقام بیت اللہ ہے جس کی تعمیر اس بچے اور اس کے باپ نے کرنی ہے۔
کچھ عرصے بعد بنی ہرجم نامی ایک قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت حاجرہ کی اجازت سے یہاں آباد ہو گیا۔ بچپن کا ابتدائی دور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے کے افراد کی صحبت میں گزارا۔ بہت سے احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات سے براہ راست وابستہ ہے یا ان پر عمل درآمد کا حکم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں نازل ہوا، اور ان اعمال کی اقتدا آج بھی جاری و ساری ہے۔